راولپنڈی جہاں پر شیخ رشید میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ لاکھ جس میں 1 ٹن پاؤڈر کا کیس ہے، ایفیڈین کا کیس ہے اور ہیروئن کا کیس ہے۔ میں نے چاروں آرمی چیفز کو، آئی جی ایف آئی اے کو، آئی جی آئی بی کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، ڈی جی ایم او کو، آرمی چیف کو لکھا ہے کہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان چہروں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آج ہم روزہ رسول پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو کچھ واقعہ ہوا یہ روزہ رسول سے باہر ہوا ہے، جب یہ ہوٹلوں سے جا رہے تھے اور نکل رہے تھے۔ لیکن اگر فرد جرم والے رات کو صبح فرد جرم 40 ارب روپے کی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور 40 ارب روپے کا چیف منسٹر بن سکتا ہے، اور وہ شخص جو لندن سے بیٹھا گالیاں دیتا تھا گجرانوالہ اور یہ بوٹ پالش کر سکتا ہے، میں رانا ثناء اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ صرف مجھے خوف ہے کہ میرے شہر کی فضا بڑی خوفناک ہے، تشویشناک ہے، گمبھیر ہے۔ میرا کام بتانا ہے۔ یہ اس ملک میں سازش ہو رہی ہے کہ اس تحریک کو، جو کہ کانسپریسی ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں مداخلت ہے، اس کو فوج کے خلاف ٹرن کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور جو اس شہر میں کمپین چلائی جا رہی ہے۔ ممکن ہے جس دن اسلام آباد میں عمران خان کی کال ہو، جس طرح بھٹو کے دوران میں یہاں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی، یہاں ایسی فضا بنی ہوئی ہے اور یہ بنائی جا رہی ہے غیر ملکی طاقتیں، وہی جو اپنے ٹوٹوں کو لے کے آئی ہے۔ ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ اس ریلی میں لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں، اور وہ فضا کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مطالبہ صرف ایک الیکشن کا ہے، صرف ایک الیکشن، اور میں اداروں سے، مقتدر طاقتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں پڑیں۔ گلی محلے میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، چوک چوراہے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اس ملک یہ اٹامک پاور ہے اور اس ملک کی عظیم افواج ہے۔ ممکن ہے ایسے حالات آ جائیں کہ مارچ اگر کال ہو جائے اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ میں نے وقت سے پہلے بتا دیا، میں وقت سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ لانگ مارچ میں اپنے آپ کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا حکومت، جو امپورٹڈ حکومت کی، دیکھیں بازار میں جائیں، ساری عورتوں نے ایک ہی مہندی کی مہر لگوائی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ٹھپ، اتنی جلدی موتی بازار رات خالی ہو گیا، اتنی سی مہر ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ہر لڑکی نے، یہ سارے شہر کی فضا ہے، یہ ساری قوم کی فوج ہے۔ میری گلی میں 15-20 نوجوان افسر ہیں جی، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ وہ کوئی برٹش فوج نہیں ہے، اس میں عظیم لوگ ہیں، اس میں لیکچرر کے بیٹے ہیں، اس میں سکول ٹیچرز کے بیٹے ہیں، اس میں دکانداروں کے بیٹے ہیں، شیخوں کے بیٹے بھی فوج میں ہیں۔ جو شیخ دکانوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس عظیم فوج کا حصہ اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایک سازش ہو رہی ہے اور یہ 30 دن بڑے اہم ہیں، اس سازش کے اندر کنٹرول کر لیا جائے۔ اور میں ہر روز خان صاحب سے میٹنگ میں، کور کمیٹی کی ہو یا دوسری ہو، ابھی بھی میں 3:30-4 بجے جاؤں گا۔ میں حالات کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں۔ میرا جس حلقے سے تعلق ہے، میری 16ویں وزارت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی 16ویں وزارت کہاں سے ہے، تو کتاب پڑھ لے، لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹ وائز لال حویلی سے جو ہے اقوام متحدہ تک، اس تک تاریخیں لکھی ہیں کہ 16 وزیر میں کب سے کب بنا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے، اس ملک میں امن رہے، جمہوریت رہے، جھاڑو نہ پھر جائے۔ یہ نہ ہو حالات ایسے ہوں کہ دوسری طرف جانا پڑے۔ اور یہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھتیجے کو مسنگ ہے، اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہے، اور رکھ لو جی، کتنے دن رکھ لیں گے آپ؟
एक ही किस्म की FIR है। जितने शहरों में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जितने शहरों में, राना सनाउल्लाह बताए कहां जाके गिरफ्तारी दूं। यहां से जाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत अहम वार्निंग के हालात बताए हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। इस मुल्क के हालात खौफनाक हो सकते हैं। खुदा के लिए लॉन्ग मार्च से पहले हल निकालें, क्योंकि ये सारी साजिश है कि मलबा कहीं और डालने के लिए। और ये 20-20 करोड़ रुपए में जो लोग बिके हैं, ये अपने इलाकों में नमाजें नहीं पढ़ सके। 2 वोटों का तो फर्क है, 2 वोटों का फर्क है। हम 25 करोड़ का रेट लगा के 1 अरब में सुबह हुकूमत ये टपल कर सकते हैं। रोजा रसूल की हुर्मत, मदीना शरीफ की इज्जत, उस पे मेरे जैसे गुनाहगार की जान कुर्बान। मैं तो गया ही नहीं और इतने शहरों में मुकदमे हो गए। मुझे ये एजाज़ हासिल है, मैं पाकिस्तान के चंद 4 लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत में भी नमाज पढ़ी है। पिछली 27 को भी मैं रोज़ा रसूल पे था। पता नहीं इसलिए इनके लिए रोज़ा रसूल खुला या नहीं खुला, लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाके मुझे दिखा दें, ये हार्ले स्ट्रीट लंदन दिखा दें, ये ईफल टावर जाके वहां से गुजर के दिखा दें। इतनी बड़ी गलती हुई है क्योंकि इमरान खान 3.5 साल से इनको एक्सपोज कर रहा था, और जो चेहरे बदनाम तरीन हो चुके थे, जो चेहरे लोग देखना नहीं चाहते थे, उन चेहरों को इख्तदार में लाया गया है। किसी और को ले आते शायद इतनी नफरत ना होती, किसी और को ले आते। जी कोई कहत तो नहीं है कि यही खानदान 2 रह गए हैं। और आसिफ जरदारी चाहता यही था कि पंजाब में फड्डा पड़े, और उसकी बिल्लो रानी जिगरे जानी जो है वो समझता है वजीर खारजा बन गई है, बन गया है कि बन गई है, ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये बन गया है या बन गई है कंफर्म नहीं है। जो भी हुआ है, मैं अल्लाह को गवाह करके लाल हवेली की छत के नीचे से बता रहा हूं कि हालात खराब हैं हुजूर। 30 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूं, 31 मई तक हल निकालें, कोई तारीख रखें, अमन करें, सुलह करें, सफाई करें, आपस में नफरतों को कम करें, एक एक कदम पीछे हो जाएं। और मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा, और ये साजिश के तहत इसके नतायज खौफनाक हो सकते हैं। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और मैं तमाम पार्टियों से अपील करता हूँ कि इलेक्शन की डेट पर आएँ, और कोई मुतालबा नहीं है और कोई हल नहीं है। और इसका नुकसान, ये इतने नफरत लोग इनसे करते हैं कि अवाम में खुशी के जश्न होंगे। इनके चेहरे देखें, लानत पड़ी हुई है, फटकारें पड़ी हुई हैं। मंशियात फरोश जिस मुल्क में वजीर दाखिला होगा, और जब बाबत शेर अली का वालिद कहता कि 18 कत्ल किए हुए हैं, तो उस मुल्क में अमन होगा जी। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर मैं ज़मानत के लिए गया तो सिर्फ इसलिए जाऊँगा कि साजिश हो रही है कि लॉन्ग मार्च की रैली को खूनी बनाया जाए, और उसमें मेरे इलाके के लोगों को इस्तेमाल किए जाने की साजिश है। मैं उनको रोकना चाहता हूँ। भुट्टो के दौर में भी हमारे ही लोगों को इस्तेमाल किया गया। ये 5 शहदा की तस्वीरें जिन्होंने मेरे लिए जानें दी हैं। ये गली, इसमें अमीन भी है 6 नवंबर 1968 का, और हमीद भी है। सो ये शहदा की गली है, शहदा का मोहल्ला है लाल हवेली में। ये मुल्क के साथ कमिटेड लोग हैं। हमें कूल डाउन करना है, हालात को नरमी पैदा करनी है। सियासत हाथों से निकलती जा रही है, और 30 दिन का सिर्फ आपके पास वक्त है। सवाल शेख साहब ये बताइएगा, देखें, लॉन्ग मार्च में मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये सबका मुश्तरका फैसला है, और मैं इस्तीफ़ा देने वालों में भी शामिल हूँ। हालांकि मैं PTI का नहीं, मैंने अपने लेटर पैड पर इस्तीफ़ा लिखकर भेजा है, ताकि कल को ये मेरे भतीजे ने भी, हमारी 3 सीटें हैं जी, तीनों पे जितने मुकदमे करने हैं कर लें। 5 दिन है, 5 महीने राशिद शफीक को रख लें, सिर्फ बताएं सही कि वो कहाँ है। ये नहीं हो सकता कि ईद का दिन हो तो आप उसको बच्चों को ना मिलने दें, और
ان کی فیملی کو نہ پتہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ عمران خان کے لیے ہمارے خاندان کا انتخاب قربانیوں کے لیے سب سے پہلے ہوا ہے. اور جیل ہماری سسرال ہے، موت ہماری محبوبہ ہے، ہتھکڑی ہمارا زیور ہے. یہ چھاتی پاکستان کے لیے، پاک فوج کے لیے، عظیم افواج کے لیے ہر وقت حاضر ہے جان دینے کے لیے. لیکن سیاست میں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. کل گرانٹ نے جو کچھ کہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو منحرف لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے، ہم نے تو اپنے علاقے میں نماز پڑھی ہے، ہمارے مخالفوں نے بھی ہمارے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک بات ہے، جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہ بھی 2 لائن چھوڑ کے ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے. لیکن گلی محلے کے حالات خراب ہو گئے ہیں جی. گلی محلے میں لڑائیاں شروع ہونے لگی ہیں جو افسوسناک ہے. اور اس کا سب سے بڑا مرتکب ایک آدمی کو آصف زرداری نے لگوایا ہے، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. باقی وزیر کافی ذمہ دار ہیں. آدھے وزیر وہ ہیں جو سزا یافتہ ہیں یا کیسوں میں ہیں یا ضمانتی ہیں، آدھے وزیر وہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ جس آدمی کو آصف زرداری نے لگوایا ہے تاکہ پنجاب میں گند ہو، خانہ جنگی ہو. لیکن یاد رکھنا پھر آپ کے ان عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوں گے، کسی اور جگہ ٹرائل ہوں گے، اور پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں 3 ماہ چاہیے. آپ کس سے بات آئیں بیٹھے نا، 3 ماہ چاہیے، 90 دن ہم دیتے ہیں، عید کے بعد الیکشن کریں. میرا ڈیٹ دیں الیکشن کی. عمران خان کو راضی کرنا میرا کام ہے، پی ٹی آئی کا کام ہے. ہمیں 90 دن کی ڈیٹ دے دیں، بڑی عید کے ساتھ الیکشن ہو جائے، ہم تیار ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان انتخابات کے سلسلے میں حکومتی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. نون لیگ کا مرکز میں اس کا سپاہی تو نہیں، اس کی پارٹی میں نہیں، لیکن اگر عمران خان میری کوئی ڈیوٹی لگائے تو میں رابطے کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. شیخ صاحب انتخابی کارروائی نواز شریف کی میں شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. صاحب یہ بتائیں، جو آپ کا سازش کا بیانیہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے جس شخص نواز شریف نے 14 مرتبہ فوج کو گالی دی ہو، اس پہ میں تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. یہ اور لوگ ہیں، فوج دل میں رکھتی ہے، خاموش ہے، بے خبر نہیں ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ایک جوان جو عزم اٹھاتا ہے قرآن کا اور پاکستان کا حلف لیتا ہے، جب اس کو کوئی گالی دیتا ہے وہ نہیں بھولتا، چاہے کوئی اور اپنے لیے بھول جائے، نیچے نہیں بھولتا کوئی. شیخ صاحب یہ جو جو آپ کا سازش کا بیانیہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے بیانیے سے متفق نہ ہونا وجہ بنایا؟ اسٹیبلشمنٹ متفق ہے. میں اس جو کیا ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ممبر تھا، چاروں چیف اس میں موجود تھے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپریسی نہیں ہے، یہ مداخلت ہے. میں یہ کہتا ہوں مداخلت کانسپریسی سے زیادہ خطرناک ہے. کانسپریسی میں اور آپ کر سکتے ہیں، امجد کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. مداخلت قوموں اور ملکوں کے دوران ہوتی ہے. کل جو گرانٹ نے بیان دیا ہے وہ تو ثابت ہو گیا. اس نے کہا ہے کہ ہم نے اتارا عمران خان کو، اور پھر جوتے پالش کرنے والوں کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے جناب. یہ قوم ان سے نفرت کرتی ہے. یہ جو جتنا مرضی میڈیا کھیل لیں، گراؤنڈ پڑھا لکھا نوجوان بغاوت کر گئے. اور میں ان مئی کے مہینے کو اہم سمجھتا ہوں. 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ سوچ کے کہہ رہا ہوں، 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے. 31 مئی سے پہلے کیا جائے تاکہ لانگ مارچ خونی نہ ہو اور یہ پاکستان کی سیاست کو بدل کے نہ رکھ دے اور ملک کے اداروں کے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کا ہو گیا. شروع کر دی گئی ہیں. اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان آپ رول پلے کر رہے ہیں. اگر عمران خان مجھے کہے، اس نے مجھے یہ نہیں کہا. شیخ صاحب انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. شیخ راشد شفیق کو گرفتار کیا گیا ہے. عید کے بعد مزید گرفتاریوں کی امکانات جتنی کرے مہربانی ہے. میں تو خود پوچھ رہا ہوں، اتنے تھانوں میں مقدمے ہیں کہ بعض شہروں میں گیا بھی نہیں. صرف میں شاید اگر ضمانت پہ جانا چاہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے علاقے کو لوگ مشتعل کر دیں اور اس تحریک کو کسی اور طرف لے جایا جائے. یہ تحریک جو ہے انٹرنیشنل سازش ہے جس میں ممبر خریدے گئے ہیں اور جس میں کہ سامراج کے جوتے چاٹنے والے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے. اس تحریک کو اس حد تک رہنے دیا جائے، اس بارڈر کو کراس نہ کیا جائے. میں پاک فوج کے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں.
उसको अजीम समझता हूँ, पाकिस्तान की एटॉमिक फोर्स की ताकत समझता हूँ, और ये जो साजिश की जा रही है ये बड़ी खौफनाक है। उनके खिलाफ तहरीक को ना मोड़ा जाए। ये बता दें कि जब इंटरनेशनल साजिश हुई थी उसमें तो आप लोगों ने कहा कि बैरूनी साजिश थी, लेकिन आप लोग ये भी कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर नहीं थे। अब जो मौजूदा हालात है, क्या आप लोगों की एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात? मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। मैं किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं है। इमरान खान अगर कहे तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। 3 माह का टाइम मांग रहे हैं, क्या नवंबर से पहले इलेक्शन मांग रहे हैं? ईद, बड़ी ईद के इर्द गिर्द इलेक्शन हो जाएं बस। वीडियो नाजेबा जितनी मर्जी जारी कर दे, कौम बदल चुकी है, कौम इमरान खान के साथ निकल चुकी है। कहते हैं उनके पास आपके खिलाफ वीडियोज हैं। रखे ना जारी। पीटीआई मुल्क के बड़े शहरों में जलसे कर रही है, पिंडी में क्यों अब तक जलसा नहीं रखा? हो जाएगा, वक्त होने पे हम करेंगे। वोट को इज्जतों का नारा था, क्या ये समझे कि नून लीग उनके घुटनों में बैठ गया? नून लीग जूते चाट रही है। जो गालियां देती थी उसी जबान से पॉलिश कर रही है, और सबसे बड़ी नफरत की निशान इस इलेक्शन में आप देखेंगे नून लीग होगी। आप देख रहे थे शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए 90 दिन के अंदर अंदर तैयारी हो जानी चाहिए। नवाज शरीफ ने फौज को गाली दी है, इसकी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, कौम हुकूमत से नफरत करती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आज करोड़ों